میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمان کے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی اور اس کے آخر میں یہ دعا ذکر فرمائی کہ وہ یہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عام طور سے والد یہ اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت والد اور بحیثیت شوہر مجھے اپنی بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہی ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی اور پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بن جاؤں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اسی طرح مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کے رویے سے پریشان ہیں ان کو بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کے اندر تقوی پیدا فرما دیں گے۔ اب یہ دعا کرے گا کون؟ وہ کرے گا کہ جس کی سوچ یہ ہوگی کہ میں اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کروں۔ ایک بندہ چاہتا ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، بلکہ سوچ تو ہماری یہ الٹی ہے کہ بچہ اگر دین پر چلنے لگے تو زیادہ اگر چل رہا ہے نا تو اتنی زیادہ کیوں فکر کر رہا ہے، جمعہ پڑھ لیا کافی ہے۔ یہ ایک سوچ چل رہی ہے ہمارے ہاں، دین کی طرف زیادہ نہیں جانے دیتے کہ اوہ زیادہ جا رہا ہے آج کل، یہ دین کی طرف کیوں جا رہا ہے، فکر پیدا ہو جاتی کیوں جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا ماتھا چوم لے والد، ہاں اپنے سینے سے لگا لے کہ ماشاءاللہ تو میرے لیے آخرت میں جنت کا جانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے متقیوں کا سربراہ بنا رہا ہے۔ نہیں بس یہ فکر زیادہ نہیں، بس تھوڑا چلتے رہو بس ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ یہ فکر ہے کہ اولاد وہ دنیاوی طور پر اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا، دنیا کا ان کا اسٹیٹس اچھا بن جائے، دنیا میں وہ مخلوط ماحول کے اندر رہے، دنیا کے اندر ہر جگہ ان کا حصہ ہو۔ یعنی ذہن میں نعوذ باللہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے بچے دیندار ہو گئے تو رشتہ کہاں ہوگا، نعوذ باللہ شیطان مدد کرے گا ہماری آ کر، شیطانی کاموں میں لگا دو تاکہ شیطان مدد کرے، تبھی معاشرے کا یہ اچھا فرد بن سکتے ہیں۔ ارے اللہ ہے، جو بچوں کو اللہ کے حوالے کرے گا اللہ اس کا گھر بہت بہترین بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے توقعات ختم ہو گئی کہ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا تھا اب نہیں دیکھنا، آپ سے پہلے 1400 سال پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی دیکھو، ان سے کامیاب ترین زندگی دنیا میں کوئی گزارنے والا نہیں تھا۔ ساری دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ وہ جو زندگی گزار کر گئے وہ کامیاب ترین تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ سمجھو، اس لیے کہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی دیا یہ تجربوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج ہم تجربوں کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تجربہ ہو ہمارے پاس، ہاں یہ تجربے کر کے ہم نے یہ سیکھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجربے کی بنیاد پر طرز زندگی نہیں دیا گیا، بلکہ طرز زندگی کس نے دیا؟ علیم و خبیر سمیع و بصیر اللہ کی ذات نے آپ کو اپنی طرف سے طرز زندگی عطا فرمایا، اور جس کو خود خالق طرز زندگی عطا فرمائے اس طرز زندگی سے بہترین دنیا میں کوئی طرز زندگی ہو نہیں سکتا۔
اور وہ جس نے چلایا، وہ جس نے کیا، مووی نہیں بنائی، جس نے وہ کیا، اس طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، وہ جنت کے، اپنی زندگی دنیا کے اندر وہ جنت کے مطابق زندگی گزاری اس نے. گھر میں اس نے ایسا ماحول بنایا کہ گھر میں بھی اس کو مزہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طرز زندگی وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرات صحابہ کرام نے. اس لیے یہ ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ نہیں جی رشتہ کہاں سے آئے گا، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے. کیوں؟ جو دین پر عمل کرتا وہ کھاتا نہیں ہے، اس کو رزق نہیں ملتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتیں نہیں دیتے، اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے ملتا ہے. یہ آج ہماری سوچ غلط بن چکی ہے. اب اس لیے میں پہلی بات عرض کر رہا تھا، ارے جس کی سوچ ہی نہیں بنی ہو کہ میں نے اپنی اولاد کو دین دینا تو کچھ کر لو، وہاں کچھ نہیں ہونا. معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا، معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوا، اس کی وجہ سمجھے معاشرے کے اندر فساد گھروں سے پیدا ہوا. گھر کے اندر پہلے سکون آتا ہے تب معاشرے میں سکون جاتا ہے. اگر معاشرے میں انتشار ہے سمجھو گھر کے اندر انتشار ہے. معاشرے کے اندر اگر بے حیائی ہے، معاشرے کے اندر اگر نافرمانی ہے، سمجھو گھر میں سے یہ گیا ہے، کیونکہ گھر کے بغیر معاشرہ نہیں بنتا. گھر کی اہمیت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. لیکن آج گھروں سے جب سکون اٹھا تو معاشرے سے بھی سکون اٹھ گیا. سمجھتے ہیں کہ اولاد جو ہمارے پاس آئی ہے نا، اس کو پرزہ بنایا ہے. آج دنیا کا نظریہ ہے اولاد کیا ایک پرزہ ہے، گویا اس پرزے کو گاڑی کے پرزے کی طرح کسی جگہ فٹ کرنا ہے. گاڑی کے پرزے ہوتے ہیں نا، اپنی صحیح جگہ لگا دیا. اب اس پرزے کو کہاں فٹ کیا؟ اس کو فٹ کر دیا فیکٹری میں. اس پرزے کو فٹ کرنے کے لیے فیکٹری میں ہم نے اس کو پڑھایا، ہم نے اس کو لکھایا، ہم نے اس کو ڈگریاں دلوائی، ہم نے اس کو اونچا کیا، اس لیے کہ یہ کسی فیکٹری میں جا کر فٹ ہو جائے، یہ کسی ملازمت پر جا کر فٹ ہو جائے، یہ کسی کارخانے کا مالک بن کر فٹ ہو جائے. یہی ہے نا، یہ بنا دیا، یہ دنیا نے بنایا. یہ میں عرض کر رہا ہوں ابھی کہ یہ تو دنیا میں فٹ کر دیا. ہوا کیا؟ دنیا میں جاپان پہلے نمبر پر ہے آج، کہ جس کے جتنی چیزیں کارخانے اس کے پہلے نمبر پر ہیں. یہاں سے جو چیزیں بن کر آتی ہیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچی ہے اس کی چیزیں. لیکن اس کے ساتھ سمجھے کہ جاپان وہ ہے کہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے خودکشیوں میں. دوسرے نمبر پر خودکشیوں کی انتہا ہے وہاں پر. آپ نے اپنی اولاد کو معاشرے کے اندر ایک فیکٹری کا پرزہ تو بنایا، فیکٹریاں اچھی چلی، کارخانے اچھے چلے، ملازمتیں اچھی چلی، لیکن گھر اچھا نہ چلا. گھر اچھا نہ چلا. اگر پیسے میں سکون ہوتا وہ سب سے زیادہ سکون میں ہوتے، وہاں خودکشیاں نہیں ہوتی بلکہ وہاں تعداد خودکشیوں کی صفر ہوتی. اگر مال و دولت اور بینک و بیلنس اور کار و کوٹھی اور بنگلے اور کارخانے اور فیکٹری کے اندر اور دولت کی ریل پیل میں سکون ہوتا تو پھر وہاں ہوتا، نہیں تھا وہاں پر. اس لیے خودکشیاں ہوئی. کیوں؟ سمجھ لیں کہ اس کے ذریعے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی فیکٹری کا پرزہ بنا دیں، کسی ملازمت کا پرزہ بنا دیں، یہ بن تو جائے گا لیکن گھر کا سکون تب آئے گا جب گھر کے اندر رہنے کا اس کو صحیح پرزہ مل جائے. جب تک گھر کے اندر رہنے والی اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، گھروں میں سکون نہیں آ سکتا، تو خودکشیاں ہی ہوگی. اس لیے پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے. اب چونکہ میرا رات کا جو درس ہو رہا ہے وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے، اس لیے دونوں جگہ میں بات لے کر چل رہا ہوں. یہاں پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اب یہاں پر جس بندے کی سوچ یہ ہوگی کہ میں نے اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، وہی یہ دعا کرے گا اپنے مولا سے، وہی اللہ سے عرض کرے گا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہاں، متقیوں کا مجھے سربراہ بنا دے. کیا عجیب دعا ہے. یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میرے نقش قدم پر لوگ چلیں، ایسا میں سربراہ بن جاؤں. متقیوں کا سربراہ کیسے بنے گا؟ تو پہلے گھر میں سربراہ بننے والی صلاحیت تو پیدا کرنی پڑے گی، گھر کا ماحول تو پیدا کرنا پڑے گا. اس لیے پہلی چیز اپنی سوچ کو انسان ٹھیک کرے. اگر سوچ ٹھیک نہیں تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر ہم آگے جا ہی نہیں سکتے کچھ بھی کر لیں. تو اس لیے پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے. اور یہ بہت سارے ذہنوں میں ہوتا ہے، چونکہ مختلف لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ذہنوں میں یہ ہوتا ہے شاید
دنیا مولوی یہ منع کرتے ہیں، دین منع کرتا ہے ہمیں کہ ہم دنیا نہ کمائیں، دنیا میں اونچا منصب اختیار نہ کریں. نہ منع نہیں ہے. آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ سائنسدان بنو، آپ اونچے سے اونچے منصب پر جاؤ، آپ اونچے سے اونچا رتبہ حاصل کرو، سب بڑھو دنیا میں، لیکن ان سب میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بنو. رب کا بندہ بننے کے بعد ڈاکٹر بنو، رب کا بندہ بننے کے بعد انجینئر بنو، رب کا بندہ بننے کے بعد اس کے بعد آپ سائنسدان بنو، رب کا بندہ بننے کے بعد آپ منصب اور کسی بھی عہدے پر چلے جاؤ، پھر آپ جہاں جائیں گے آپ ہی آپ ہوگے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے رب کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. آپ کا رب راضی ہے تو سب ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز زندگی سے نکل ہی جاتی ہے. یہ چیز کب یاد آتی ہے؟ جب پاؤں قبر میں لٹکا لیے، اب چلو اللہ کو بھی یاد کر لیں. ہاں جی چلو مسجدوں میں بھی چلتے ہیں، اب ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ماحول ہی عجیب ہے. آج کل صبح سویرے چونکہ اسکولوں کا ٹائم ہو جاتا ہے تو مسجدیں ویران ہیں، لیکن صبح سوزوکیوں میں دیکھیں گے آپ لائن لگی پڑی ہے، بچے اور بچیاں وہ اسکول جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، پہلے سے نماز کے وقت میں تیار بیٹھے ہیں، لگی پڑی ہے لائنیں. ان بچیوں کے لیے یہ فکر کر لی، بچوں کے لیے یہ فکر کر لی ان کی دنیا بن جائے، ان کے معاشرے کے اندر ہم نے یہ سمجھا پرزا ان کو اچھا بنا دے. ہاں جی، لیکن یہ بھی دیکھا کہ ان کی زندگی میں نماز کا کتنا حصہ آیا ہے، ان کی زندگی میں قرآن کتنا آیا ہے، ان کی زندگی میں رب کا شکر کتنا آیا ہے، ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی آئی ہے. آج تو اولاد بڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ میرے اماں ابا نے مجھے دیا ہی کیا ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ ان کو شکر سکھایا نہیں تو ماں باپ کی بھی ناشکری ہے. احساس ہی نہیں ہے. وہ باپ جو بیچارہ صبح سے شام تک ایک کر دی، اس نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا، اس نے اپنی زندگی لگا دی، اور آج بچہ کھڑا ہو گئے اس کی زبان سے ہی جملہ نکل گیا، بس اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی چبھن نہیں ہے، لیکن اپنے باپ کی پوری زندگی کی محنت کے اوپر ایک لفظ کے اندر پانی پھیر کر چلا گیا کہ باپ نے دیا ہی کیا ہے ہمیں. آج کہنا آسان ہے، جب کل آپ کی اولاد ہوگی تو پتہ چلے گا باپ نے دیا کیا تھا. اولاد ہوگی تو بیٹھ کر روئے گا، سوچے گا کہ میں نے اپنے ابا کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. باپ نے بہت کچھ دیا، لیکن یہاں والدین کی بھی کوتاہی. اگر وہ اس کو سکھا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، رب کی پہچان کروا دیتے، محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا دیتے، یہ ان کا شکر ادا کرتا تو ضرور اپنی والدین کا بھی شکر ادا کرتا. ایک والد نے لکھا کہ میں اپنے بچوں کو تربیت دیتا تھا، ٹھیک ہے، پہلے وہ کچھ اسکول میں پڑھا تو ذہن بدلا، مدرسے میں چلا گیا. کبھی اس نے مجھے کبھی یہ شکریہ نہیں کیا کہ آپ نے میری بہت اچھی تربیت کی یا کیا، کبھی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ ایک اس درجے تک پہنچا مدرسے میں پڑھتے ہوئے جہاں قرآن کریم کی تفسیر شروع ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھنا شروع کی، اور جہاں پر رب تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے، جس دن وہ قرآن کی آیت پڑھی اس دن ہی اپنے ابا کو خط لکھا کہ آپ نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے، آپ کے میں احسانات بھول نہیں سکتا، لیکن میں نے زندگی بھر آپ کو تکلیف دی. اس دن خط لکھ کر اپنے دل کی حالت اس نے اپنے ابا کے سامنے رکھ دی. باپ خط پڑھتا جائے اور روتا جائے کہ یہ بچے کے دل میں آج جو آیا یہ دین کی برکت سے آیا کہ آج وہ اپنے والد کے احسانوں کا شکر ادا کرنے والا بن گیا ہے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ آج ہمارے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. وہاں تو بتایا جاتا ہے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہاں تو سکھایا جاتا ہے. کیا ڈراموں فلموں میں یہ ہوتا ہے؟ وہاں تو سکھایا جاتا ہے ماں باپ کے ساتھ لڑنا کیسے ہے. تو اولاد کی تربیت نہیں. تو پہلی بات ہی ابھی میری یہی ہے، سوچ ہی ہم اپنی تبدیل کر لیں. سوچ، پہلی سوچ جس نے یہ کر لی، جس نے یہ تہیا کر لیا کہ میں نے اپنی اولاد کو دینداری سکھانی ہے، ضرور سکھا سکے گا، ضرور اللہ اس کو گھر کے اندر سربراہ بنائے گا. یہ اولاد معمولی چیز نہیں ہے، یہ پرزا نہ سمجھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ سب سے بڑی سرمایہ کاری اگر کوئی کر سکتا ہے تو اولاد پر کر سکتا ہے. دنیا کے اندر کھیت ہے نا، دنیا کے اندر زمینیں ہیں، دنیا کے اندر مختلف کام ہے جس میں انسان سرمایہ کاری کرتا ہے، اس سے اس کو پیسہ ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، لیکن سب سے بڑی سرمایہ کاری اگر انسان کی ہے تو اپنی اولاد کے اوپر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد یہ کوئی معمولی کھیت نہیں ہے، یہ وہ کھیت ہے کہ اگر اس پر سرمایہ کاری کی تو یہ نہ صرف ہماری دنیا بنا دے گا بلکہ آخرت بنا کر اللہ کو راضی کروا دے گا. یہ ایسی سرمایہ کاری، اس پر جس نے سرمایہ کاری کی، اس پر جس نے اپنا پیسہ لگایا، یہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی والدین کو اونچا اونچا درجہ عطا فرماتے.
حضرت ربیعۃ الرائے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے امام گزرے ہیں. ان کے والد جب یہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، اس دور کے اندر اسلامی سلطنتیں مختلف محاذوں پر کفر کے خلاف برسر پیکار تھی. محاذ تھے، بہت ساری جگہوں پر مسلمان کافروں سے لڑائیاں کر رہے تھے. تو یہ بھی لڑائی کے لیے نکلے، تو ایسے آگے نکلتے گئے، ایسی نکلتے گئے کہ تقریباً 27-28 سال اپنے گھر سے باہر رہے. لیکن جاتے ہوئے 30-32 ہزار سونے کی اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کر گئے اور کہا کہ یہ جو بچہ تمہارے پیٹ میں پیدا ہو جائے تو اس کا خیال رکھنا، تربیت اچھی کرنا. کیونکہ خود بھی نیک تھے، گھر میں گھر والی بھی دین کی طرف تھی. یا سمجھے کہ اگر آج سمجھتے ہیں کہ میں اپنے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کروں، بڑی خوبصورت ہو، بڑی حسین ہو، یا پیسے والوں کی لڑکی ہو، پیسہ لے کر آئے، ساتھ جہیز میں ٹھیک ٹھاک سامان لے کر آئے، ہمیں گھر میں کچھ کرنا ہی نہ پڑے، وہیں سے آئے، فرنیچر بھی تم نے لانا ہے، وہ جو کمرے کی ساری سیٹنگ ہے وہ لڑکی والوں نے کرنی ہے. نعوذ باللہ، مصیبت ہے آج ہماری یہاں، مصیبت ہے. لڑکا یہ سمجھتا ہے ہمارے پاس بڑا اچھا، یعنی یہ بھی ایک سرمایہ کرنے کا موقع ہے، منگوا لو جتنا کچھ منگوا سکتے ہو، مجبور کر دو ان کو. بڑی خوشی ہوتی ہے جی بہت کچھ لایا، لیکن جس کا دل دکھا کر لایا ناجائز اور حرام لایا. ایسی چیز جس لڑکی والوں سے منگوا لی اور اس کی دل کی رضامندی کے بغیر آئی ہے، اور یقیناً آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بچی والوں سے جا کے پوچھو دل سے وہ کیسے دے رہا ہے. تو اس کمرے کے اندر جس میں آپ نے قالین بچھوا لی ہے، جس میں آپ نے بیڈ لگوا لیا، جس میں آپ نے اے سی لگوا لیا، وہاں اوپر والی کھال ٹھنڈی ہو جائے گی، اندر دل میں ٹھنڈک نہیں آئے گی، کیونکہ آگ آئی ہے گھر کے اندر. اس لیے سوچو. پہلے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا، کسی بچی کو گھر میں لے کر آنا ہے تو والد کو تو سوچنا ہے کہ بہو کیسی لے کر آ رہا ہوں، اس کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کی. ساتھ بچے کو بھی سوچنا ہے میں اپنے بچوں کی اماں کیسی لے کر آؤں، جو ان کی تربیت کیسی کرنے والی ہوں. ہاں، نہ یہ کہ صرف اپنے ہی حسن کے چکر میں پورا ہو جائے اور بعد میں پتہ ہی نہیں. المی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا، یہ المی ہے کہ بچے جوان ہو کر گھر بنائیں کیسے پتہ ہی نہیں بیچاروں کو، کیونکہ پیچھے تربیت نہیں. اس لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ آگے بڑھنے کا موقع عطا فرما دے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تمہارا تشریف 27-28 سال کے بعد گھر آئے اور آ کر دروازہ کھٹکھٹائے. مسلح تھے کیونکہ جنگ میں گئے ہوئے تھے، وہی لباس تھا ان کا. تو ایک نوجوان نکلا، بہت ہی خوبصورت نوجوان نکلا. تو کہا کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ان کے والد نے کہا، چونکہ پہچانتے نہیں تھے، چلے گئے اتنے عرصے تک. تو اس بچے نے کہا کہ آپ میرے گھر میں کیا کرنے آئے ہو، یہ تو میرا گھر ہے. آپس میں تلخ کلامی ہوئی تو والدہ کو پتا چلا ان کی. اس نے آواز پہچان لی کہ میرے شوہر کی آواز ہے. فوراً آئی اور آ کر کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ تمہارے والد ہیں. دونوں ملے، خوب آپس میں روئے بھی اور مل کر بیٹھ گئے. بات چیت ہوتی رہی. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، بیٹا چلا گیا. تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ وہ جو پیسے میں تمہیں اشرفیاں دے کر گیا تھا اس کا کیا کیا؟ کہا کہ وہ بہت اچھی جگہ لگی ہیں، آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ رات کو بتاؤں گی. چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. عصر کے بعد وہاں مسجد کے اندر درس حدیث کا حلقہ لگتا تھا. تو یہ جب نماز سے فارغ ہوئے، شروع میں بیٹھے ہوئے تھے تو پیچھے حلقہ لگا، کوئی نوجوان بیٹھا تھا پیچھے اور وہ لوگوں کو درس حدیث کا درس دیا جاتا تھا. اس وقت احادیث بیان کی جاتی تھی، اس کا ایک خاص طریقہ ہوا کرتا تھا. بہت بڑا مجمع اور بہت سارے لوگ آ کر ان سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. پیچھے سے تو نہیں پہچانا، پھر کہا دیکھو تو صحیح جا کر کے ہے کون. جب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ مسند کے اوپر میرا ہی بیٹا بیٹھا ہوا ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہاں سے فارغ ہو کر گھر گئے. بیوی سے پوچھا تو کہا کہ وہ 32,000 اشرفیاں جو آپ دے کر گئے تھے، آج جس مسند پر آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اسی راہ میں نے ساری لوٹا دی تھی. کہا کہ تو نے بڑا اچھا مصرف خرچی، بڑے اچھے مصرف میں لگائی. وہ 32,000 کوئی معمولی مالیت نہیں ہے. یہ سرمایہ کاری جو انہوں نے کی، ایسی کی کہ قبر میں چلے گئے وہ، لیکن قبر میں وہ سرمایہ کاری کام کرتی رہی. آج ہماری سرمایہ کاری
آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ ساتھ نہیں جاتی، وہی کام ختم ہو جاتا ہے، وہی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، وہی دوسرے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ اولاد پر سرمایہ کاری وہ ہے کہ جب تک وہ بچہ زندہ ہے ہم قبر میں بھی چلے جائیں گے، ہماری سرمایہ کاری سے پورا فائدہ ہمیں قبر میں بھی پہنچتا رہے گا. اب خود سوچنا چاہیے عقل مند کون ہے کہ وہ اپنی سرمایہ کاری وہاں کرے کہ مرتے ہی سرمایہ کاری ختم، یا سرمایہ کاری وہاں کرے کہ مرنے کے بعد بھی وہ سرمایہ کاری چلتی رہے، وہاں پر بھی نفع ملتا رہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اولاد کی تربیت کوئی معمولی چیز نہیں، اور یہ کوئی مستحب سنت درجہ نہیں. والد کے ذمے اولاد کی تربیت فرض ہے، فرض، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے. اس لیے اس کی تھوڑی سی میں نے ترتیب پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، 2 باتیں عرض کی تھی کہ جب گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو تو پھر خوشی کا اظہار ہو، خاص طور پر بچیوں پر، اس کی بھی میں تفصیل عرض کر چکا. آج ہمارے معاشرے میں بچی کا ہونا معیوب سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے، اور وہ جنت میں جانے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین انمول تحفہ عطا فرمایا ہے. اس کے بارے میں عرض کر چکا پچھلی بار. تو دوسری بات عرض کی تھی کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو پتا چلے ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، آ کر مبارکباد دے دیں، دعائیں دیں، اس کو دعائیں دیں آ کر. یہ دوسری بات ہو گئی. اور اچھا یہاں ایک بات ذہن میں رکھے کہ پہلے میں نے بتایا والد گھر میں اچھی سوچ ہونی چاہیے باپ کی. نمبر 2 وہ دعائیں بھی کرے، اس کو دعا بھی کرنا چاہیے، اولاد سے پہلے بھی، اولاد ہونے کے بعد بھی، اولاد ہونے سے پہلے بھی بعد میں. ربی حب لی من الصالحین، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ انبیاء علیہم السلام کی دعائیں، اور ان کی سنت اور طریقہ یہی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعائیں مانگتے رہے. یا والد کی ذمہ داری وہ بھی اپنی اولاد کے لیے مسلسل دعائیں مانگے. یہ بڑا اہم ہے، اہم پہلو ہے. یہ دعاؤں سے بھی زندگی بدل جاتی ہے اگر بشرطے کہ مانگنے والا سچا ہے دل سے. اس لیے اگر اولاد ابھی نہیں ہوئی تو بھی مانگے ابھی صحیح، نیک اولاد یا اللہ عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما، اور ہو جائے تو بھی یہ دعائیں مانگنی. تو بہرحال عزیز و اقارب آ کر جو ہے دوست احباب وہ آ کر مبارکباد دیں، دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مبارک کرے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. ہاں بچی ہے تو بچی کا نصیب اللہ اچھا کرے، جو بھی دعائیں دے. خوب، یہ خوشی ہو گئی. اب اس کے بعد اب حکم ہے کہ بچے یا بچی جو بھی ہے اس کے دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. سیدھے کان میں آذان اور الٹے کان میں اقامت. اقامت جو نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور تکبیر تحریمہ سے پہلے جو کہی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اقامت. تو سیدھے کان میں یہ کہنی ہے، الٹے کان میں اقامت کہنی ہے، سیدھے کان میں آذان. جب بچے کو نہلا دیا جائے، صاف ستھرا کر دیا جائے کہ اس کے اوپر جو کچھ لگا ہوا ہے وہ صاف ہو جائے، صاف ستھرا کر دیا، نہلا دیا. اب اس کے بعد اس کے سیدھے کان میں آذان دے دی. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ باہر سے کوئی بندہ ہی بلوایا جائے، یا کوئی نہیں مل رہا تو فلانے کو بلواؤ، ضروری نہیں ہے. خود والد دے سکتا ہے، والد دے دے آذان، اس کے الٹے کان میں اقامت کہہ دے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ کام ہو گیا کہ بچہ جیسے ہی دنیا میں آیا تو اس کے کان میں سب سے پہلے جو ہم نے آواز لگائی ہے وہ اللہ کے نام کی لگائی ہے. یہ اس کا کان کیف ہے، یہ دل کے اندر تک پہنچتا ہے. کان کیف وہ ہوتی ہے کہ چھوٹی بوتل ہے ہمارے پاس، اس کا منہ چھوٹا ہے، اس میں کوئی چیز ڈالنی ہے تو اس کے اوپر ایک کیف رکھی جاتی ہے، جس کا منہ بڑا ہوتا ہے نیچے سے وہ چھوٹی ہوتی ہے. اس کیف کے ذریعے اس کے اندر چیز ڈالی جاتی ہے. کان ایسے کیف ہے جو دل تک بات کو پہنچاتے ہیں. بعض مرتبہ دل تک بات پہنچتی نہیں ہے، دائیں جس کو کہتے ہیں نا سیدھے کان سے سنو الٹے کان سے نکال دو. یہ نکالنے والی بات یہاں نہیں ہونی چاہیے. سیدھے کان سے سنو یا الٹے کان سے سنو، لیکن دونوں سن کر دل میں بٹھا لو جو دین کی بات ہے. تو اس کے دل میں ابھی سے ہی ہم نے اللہ کا نام پختہ کر دیا، یہ اس کے دل میں چلا گیا. اور اس کے ساتھ یہ تو کام ہو گیا، اللہ کا نام ڈالا ہے تو انشاءاللہ برکت ہوگی. آج اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کان میں اذان دی ہے، اقامت کہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ جب بچے کو پہلے ہی اللہ کا نام سکھا رہے ہیں، اب جب بولنے لگے تو بھی اللہ کا نام سکھاؤ، جب چلنے لگے تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاؤ، جب بڑا ہو جائے تو بھی دین کی بات بتاؤ. سب سمجھتے ہیں ابھی پیدا ہوتے ہی جب اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے دین کی نہج پر ہم اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ یہ سنت ہے ایک اور چوتھا کام، تحنیک کرنا. تحنیک کس کو کہتے ہیں؟ تحنیک یہ ہے کہ گھر میں کوئی بزرگ خاتون ہے، گھر میں کوئی بزرگ مرد ہے، یا کوئی عالم دین ہے، محلے میں کوئی نیک آدمی ہے، تو ان کے منہ میں
کوئی کھجور دے دی جائے یا چھوارا دے دیا جائے کہ وہ اس کا کچھ حصہ بچے کے تالو پر لگا دے, ان کا تھوک اس کے ساتھ مل جائے گا, اور مقصد یہ کہ اس کے ذریعے بچے کو اس بزرگ یا خاتون کی یا بزرگ مرد کی اس کے تھوک جب مل جائے گا تو اس کو برکت حاصل ہو جائے گی. یہ تحنیک کروانا کہا جاتا ہے. اس کی طرف آج کل ہمارے یہاں زیادہ توجہ نہیں ہے. یہ تحنیک کا عمل ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. مختلف حضرات صحابہ کرام کو اور تابعین کو آگے بڑے بڑے اور جنہوں نے بزرگوں سے اپنی تحنیک کروائی, آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے اندر کچھ صلاحیتیں بھی ایسی پیدا کی تو تحنیک کروائی جاتی. اور اس کے ذریعے ایک جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ میٹھی چیز ہے نا کھجور, اور کھجور وہ واحد چیز ہے جس میں اللہ نے سب خزانے رکھ دیے, سب خزانے. بچہ جیسے ہی اس کو چوستا ہے تو اس کی جسم کا ذرہ ذرہ کام کرنے لگتا ہے. ایک تو وہ چوسنے کی وجہ سے اس کے اندر دماغ کی جتنی رگیں ہیں وہ سب کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, آنکھیں, کان اور سب چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھجور ہے یہ جسم کے ایک ایک حصے میں جا کر اپنا کام کرتی ہے. اگر کھجور مہیا نہیں ہے اس وقت تو بچے کو کوئی چینی باریک کر کے وہ اس کے منہ میں ڈال دی تاکہ چوسنے سے اس کی چوسنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے اور دل و دماغ کی رگیں بھی کھلتی ہیں, اور اس سے بچہ جسمانی طور پر بھی تندرست ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. یہ تحنیک کا عمل ہے. اور تحنیک کے لیے ایک دوسرا بھی بتایا بزرگوں نے عمل, حدیث میں تو نہیں, بزرگوں نے عمل بتایا کہ بھئی کسی اللہ والے کے کسی نیک آدمی سے اس کا کوئی جوڑا جو پھٹنے والا ہے وہ لے لیا جائے اور اس جوڑے سے اپنے بچے کا چھوٹا جوڑا بنا لیا جائے. بڑا جوڑا ہے ظاہر ہے, ہاں, تو اس سے چھوٹا جوڑا بنا لیا جائے, اس لیے کہ ہم اپنے بچے کو یہ جوڑا پہنائیں گے تو ان بزرگوں نے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں تو اس کی برکت بھی ہمارے بچے کو حاصل ہو جائے گی. یہ بھی ایک طریقہ تحنیک کا, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چوتھا عمل کہ تحنیک کروائی جائے, اس کا بھی اہتمام رکھا جائے. جہاں آذان دینے کا اور اقامت کہنے کا اہتمام کیا وہاں پر تحنیک کا بھی اہتمام. اور اس کے بعد اب بچے کا اچھا نام رکھنا, یہ بھی والد کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے. فرمایا تم اپنے ناموں اور اپنے والد کے ناموں سے کل قیامت کے دن پکارے جاؤ گے, اب اچھا نام رکھو. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھے آپ نے اپنے بچوں کے کیسے نام رکھے. قاسم, عبداللہ, ابراہیم, سبحان اللہ کیا ناموں کا انتخاب ہے. ہاں جی, بچیوں کے نام بتا چکا ہوں, زینب ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, فاطمہ ہے. کیا نام ہے, بہترین نام. سب سے بہترین نام انبیاء علیہم السلام کے ہیں, ان میں سے اپنے بچوں کے نام کا انتخاب. دوسرے نمبر پر حضرات صحابہ کرام, حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ ہے ان کے ناموں کا انتخاب کیا جائے. تیسرے نمبر پر پھر عام نام جو ان میں سے نہیں ہے لیکن اچھے معنی والے ہوں ان کا انتخاب کیا جائے. لیکن آج ہمارے یہاں مصیبت ہے کہ ہم تو کسی اور کی مانتے نہیں, ہم گوگل کے پیچھے چلتے, سرچ کرتے, اس میں نام لکھا, سرچ کیا, او ہو بڑا زبردست معنی لکھا. یہ معنی کون سی ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں. وہ لفظ دنیا میں موجود ہی نہیں. وہاں ایسے ایسے لفظ آپ کو ملیں گے, آج تک دنیا میں کوئی لفظ نہیں کہا ہم اپنے بچے کا وہ نام رکھیں جو کسی نے نہیں رکھا. تو ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے بھی اگر نام رکھنا ڈاگ رکھ لو, کسی نے نہیں رکھا آج تک. کیٹ رکھ لو, ایسے نام رکھ لیں. ارے نام وہ رکھو بچے کے اندر اس کی صلاحیت کہ اے اللہ میں اپنے بچے کا فلاں نبی کے نام پر نام رکھ رہا ہوں, اس نبی کی کچھ خصوصیات میرے بچے میں بھی پیدا فرما دے, اس صحابی کی کچھ خصوصیات میرے بچے کے نام میں اندر پیدا فرما دے, ان صحابیات کی بھی خصوصیات میری بچی میں پیدا فرما دے. ارے یہ نیت کر کے رکھیں گے تو نام کا اثر پورا پورا ہوگا انشاءاللہ. ہمارے یہاں الٹا اثر بڑا مانا جاتا ہے, بچے کا نام رکھا تب سے بیمار ہے, وہ بیماری ہونا نام ہی اس کا کلیم رکھا. نام اس کا کیا رکھا ہے؟ تھامی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی ہے, کہا میں نے اپنے بیمار ہے اور جو کچھ کیا نہیں ٹھیک ہو رہا, کا نام کیا, کا کلیم. کلیم کا معنی زخمی, تو زخمی رہے گا, نام اس کا اچھا کرو, سیدھا کرو, سلیم نام رکھ دو. سلیم رکھا نام ٹھیک ہے ماشاءاللہ صحت مند ہو گیا. لیکن ہم تو اچھے نام بھی بگاڑنا جانتے. اچھا نام رکھا ہوا بڑا خوبصورت, صحابہ کرام کے کا بچہ بیمار ہے ویسے کوئی مسئلہ ہے اس کو اس لیے بیمار ہے. اس نام کا اثر نہیں کہ بیمار ہو جائے گا, اس نام کا اثر تو یہ کہ اس کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی. لیکن عورتوں کو کون سمجھائے, سمجھانا چاہیے ان کو کہ یہ اپنے دماغ کے اندر سے نکال دو کہ یہ اس کا برا اثر ہے میرے بچے پر پڑ گیا. برا اثر اس کا نہیں پڑا, وہ فلموں کا برا اثر پڑا ہے, نحوست کا برا اثر پڑا ہے, گناہوں کا اثر پڑا ہے, نمازیں نہ پڑھنے کا اثر پڑا ہے, گانوں کا اثر پڑا ہے, اور ڈراموں کا اثر پڑا ہے, یوٹیوب کا اثر پڑا ہے, فیس بک کا گندا اثر پڑا ہے, جس کی وجہ سے یہ بیماریاں آ رہی ہیں. ان کو ختم کرنا چاہیے, پھر دیکھو کام کیسے بنتا ہے.
تو نام اچھا رکھیں، یہ ذمہ داری ہے والد کی. اس لیے دائیں بائیں نہیں بھاگے، صحابہ کرام کے ناموں میں سے خوبصورت نام پسند کر لیں. بہت نام ہے، لاتعداد نام ہے ہمارے پاس، ایسے ایسے نام آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے رشتے داروں میں بھی نہیں ملیں گے. وہ نام رکھ لیں آپ پہ، اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ نام رکھ لو. ہاں وہ نام رکھ لیں گے اور نیت یہ ہے تو کتنا اچھا ہو جائے گا. یہ چند باتیں ابھی عرض کی ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، جس طرح آج آپ نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ مرتے دم تک اسی طرح پانچوں وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو با جماعت پانچوں نمازیں مسجد میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہم میں سے جن کی نمازوں میں کوتاہی ہے، یا اللہ ہمیں اپنی اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار نصیب فرما دیجیے. جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جو آپ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے اس پر ہم سب کو قناعت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دل کو ریا اور نفاق سے، ہماری آنکھوں کو خیانت سے، ہمارے کانوں کو گناہوں سے یا اللہ پاک فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو سراپے نور بنا دیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے. ملک پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، یا الہ العالمین خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین میں، برما میں اور دوسرے دنیا کے علاقوں میں، یا چائنا میں، یا اللہ سب مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما دیجیے. اے الہ العالمین جو کفر ان کے مقابلے میں ہے یا اللہ اس کو تہس نہس تباہ و برباد فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، دجالی قوتیں اور دجال کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. قبر کے عذاب سے ہم سب کی فتنے کی حفاظت فرما. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولادوں کی، قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہماری دین پر قائم رکھی. یا اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح نہج پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری سوچ کو، ہمارے گھر والوں کی سوچ کو، مسلمانوں کی سوچ کو دین کی طرف پھیر دیجیے. یا اللہ یا ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما دیجیے. یا الہ العالمین کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا الہ العالمین جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، مجھ سمیت موجود ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے. اس مسجد کو، دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. خوب دین کا کام یا اللہ ترقیات ظاہرہ اور باطنہ کے ساتھ کروا دیجیے. اے الہ العالمین حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ فرما. جو وہ لوگ دین کے کاموں میں رکاوٹ بننے والے، ان کی تمام رکاوٹوں سے، تمام دینی کاموں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین دین آپ کا ہے، دین کے کام کرنے والوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمیں بھی اپنا حصہ ان میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما. جو دین میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام
سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے، رقیق القلب رحیم المزاج بنا دیجیے۔ احسن چیز والے کی والدہ کے لیے دعا ہے، یا اللہ ان کی والدہ کو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے، اے الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا بغیر مانگے عطا فرما، ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شخص ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔